یہ کہانی ہے ایک 26 سالہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کی جس کا نام جونز ہے۔ یہ نٹی پٹی میں 27 گھنٹے تک ایک جگہ پھنسا رہا اور 27 گھنٹوں کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ریسکیو بھی اس کو باہر نہ نکال پائی۔ جانتے ہیں اس کی پوری کہانی اس ویڈیو میں۔ یہ غار ڈیل گرین نامی شخص نے ڈسکور کی اور تب سے لے کر یہاں ہزاروں نوجوان اپنے ہنر کا امتحان لینے آنے لگے۔ نٹی پٹی کیو اپنے تنگ پھسلنے والی ریری راستوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے، جس کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ بھی صرف 30 انچ چوڑا، یعنی کہ وہ نوجوان جس کی کمر اور چھاتی 30 انچ سے کم ہے صرف وہی اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ جہاں ہر سال قریباً 1000 لوگ اپنے ہنر کو چمکانے کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر 1999 سے لے کر 2004 کے درمیان یہاں کچھ حادثے ہوئے اور پھر غار کی سیفٹی کو لے کر بہت سوال اٹھائے جانے لگے۔ ایک موقع پر 23 سالہ نوجوان غار کی گہرائی میں 7 گھنٹے تک پھنسا رہا اور دوسرے موقع پر ایک نوجوان پوری رات غار میں الٹا پھنسا رہا۔ ان حادثات کی وجہ سے 2006 میں اتھارٹیز نے نٹی پٹی کیو کو بند کر دیا، لیکن پروفیشنل کی ورڈز کا کہنا تھا کہ اگر بند کرنا ہی ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے بند کیا جائے جن کا کیونگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ اکثر وہی لوگ یہاں پھنستے ہیں۔ دوسری طرف آفیشلز کا کہنا تھا کہ نٹی پٹی کیو کسی ٹائم بم سے کم نہیں ہے جو کسی بھی وقت کسی کی جان لے سکتی ہے۔ پروفیشنل کیورڈز اور آفیشلز کے درمیان نٹی پٹی کے لیے جنگ چلتی رہی اور آخر کار 2017 میں اس کو نئے رولز کے ساتھ دوبارہ کھول دیا گیا۔ ایک مینجمنٹ کمیٹی بنائی گئی جو غار کے اندر صرف انہی لوگوں کے جانے کی پرمیشن دے گی جن کا کیونگ میں اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو۔ نٹی پٹی میں جانے کے لیے 21 دن پہلے ہی پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا تھا اور اسی پرمٹ کے لیے سالٹ لیک سٹی کے 24 نومبر 2019 کو رات 8 بجے 26 سالہ جان جونز اپنے گروپ کے ساتھ نٹی پٹی کے سسٹم میں داخل ہوا۔ دونوں بھائیوں کو کیونگ کا پہلے کچھ ایکسپیرینس تو تھا، لیکن نٹی پٹی میں وہ پہلی بار جا رہے تھے۔ غار کے اندر جانے کے 1 گھنٹے تک سب کچھ نارمل رہا، جس میں انہوں نے سب سے بڑی کیوٹی کو ایکسپلور کیا جس کو بگ سلائڈ کہتے ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب جان، جوش اور دوسرے 2 دوستوں نے غار میں مزید ڈیپ جانے کا خطرہ مول لیا، یعنی کیو کا سب سے مشکل حصہ جسے برتھ کینال کہتے ہیں۔ برتھ کینال اتنا تنگ ہے کہ آج تک بہت ہی کم لوگ اس کے قریب جا چکے ہیں۔ نہ صرف انتہائی تنگ بلکہ اس کا راستہ ڈھونڈنا بھی کافی مشکل ہے۔ ماضی میں بھی کئی لوگ برتھ کینال کے راستے میں پھنس چکے تھے، لیکن جون، اس کا بھائی اور 2 دوست کافی فٹ تھے، تبھی انہوں نے برتھ کینال تک جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی ٹیم ممبرز پیچھے ہی رہے۔ برتھ کینال تک جانے کا آئیڈیا بھی اصل میں جون کا ہی تھا، اسی وجہ سے وہ ان سب سے آگے تھا۔ راستہ اتنا تنگ تھا کہ جون اب اپنے پیٹ کے بل رینگ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ برتھ کینال کے راستے میں داخل ہو رہا ہے، جبکہ وہ انجانے میں ایک غلط ٹرن لے کر ایک غلط سکرو نامی راستے میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے دبلے پتلے کیوز ہی جا سکتے تھے۔ غار کے میپ میں دیکھا جائے تو یہ وہ راستہ تھا جہاں جون کو رائٹ برتھ کینال کی طرف جانا تھا، جبکہ اس نے لیفٹ ٹرن لے لیا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، راستہ مزید تنگ ہونے لگا اور اب وہ پیچھے نہیں مڑ سکتا تھا، پر وہ آگے بڑھتا گیا اس امید میں کہ شاید آگے راستہ تھوڑا چوڑا ہوگا اور وہ وہاں سے واپس مڑ جائے گا۔ آگے اس کو نیچے کی طرف ایک جگہ نظر آئی اور یہاں جون کو لگا کہ شاید وہ پہلے ہی یہاں سے واپس مڑ جائے گا۔ یہاں معاملہ کافی بگڑ گیا، کیونکہ بدقسمتی سے جب وہ 10 بائے 18 انچ کے اس راستے میں داخل ہوا تو آگے ایک ڈیڈ اینڈ تھا اور اب جون واشنگ مشین جتنی جگہ میں الٹا پھنس چکا تھا۔ اس کا سر نیچے، ٹانگیں اوپر اور جگہ اتنی تنگ کہ اس کے ہاتھ بھی باڈی میں دب رہے تھے، یعنی وہ ہاتھوں کا استعمال بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جون نے کئی بار یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار بھی کامیابی نہیں ملی۔ اب اس وقت جون نے اپنے بھائی کو آواز دینا شروع کر دی۔ کچھ منٹوں کے بعد جب جوش وہاں آیا تو اس کو جونز کی صرف ٹانگیں نظر آئی۔ پہلے
پہلے اس نے اپنے بھائی کی اس حالت کا مذاق بنایا، لیکن جب اس کو اس سنگین حالت کا اندازہ ہوا تب جوش بھی گھبرا گیا۔ جب جوش نے بھائی کی ٹانگوں کو پکڑ کر کئی بار کھینچا، لیکن اس سے معاملہ اور بھی خراب ہو گیا کیونکہ اب جان زیادہ نیچے چلا گیا۔ جان الٹا پھنسا ہوا اپنی باڈی کو بالکل بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ اس پوائنٹ پہ دونوں بھائیوں کو لگا کہ اب ان کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 911 کال کرنے کے لیے غار کے اس گہرائی میں موبائل سگنل بھی نہیں تھے۔ تبھی جوش کو باہر آنا پڑا اور کال کر کے وہ واپس اپنے بھائی کی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ قریب 3 گھنٹے بعد پہلی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ یہ سوزی موٹلا تھی جنہوں نے 2 گھنٹے تک جان کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن جان ان کی امید سے زیادہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ جگہ اتنی تنگ تھی کہ سوزی نے جان کی جینز بھی کاٹی تاکہ 1.5 سینٹی میٹر اور زیادہ جگہ مل سکے، لیکن اس سے بھی کام نہیں بنا۔ آخر کار سوزی بھی ایگزاسٹ ہو کر واپس باہر آ گئی۔ جان کی بیوی، اس کی بیٹی اور ریسکیو ٹیم کے 30 لوگ اور بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ سارے جان کو باہر نکالنے کی مختلف طریقوں پر غور کر رہے تھے، جن میں ایک طریقہ اس کی ٹانگیں کاٹنے کا بھی تھا، لیکن آخر کار ان سب نے رسیوں اور پولی سسٹم کے استعمال پر اتفاق کیا جس کو جان کی ٹانگوں پر باندھ کر کھینچا جائے گا۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ مختلف پولیس کو غار کے پتھروں میں ایسے ڈرل کر کے لگانا ہے تاکہ رسیاں پتھر سے نہ ٹکرائیں اور سارا لوڈ پولی پر پڑے۔ پولی کو غار کے پتھروں میں ڈرل کر کے فکس کیا جانے لگا، جس میں خطرہ تھا کہ پتھر ٹوٹ کر راستہ بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا۔ ٹریلنگ کے دوران کچھ پتھر ٹوٹ کر سلائیڈ کرتے ہوئے جان کے اوپر بھی گرے۔ 700 فیٹ کے گہرائی میں یہ کام کرنا جہاں کافی مشکل تھا، وہیں کافی ٹائم کنزیومنگ بھی، اور اوپر سے تنگ راستے کی وجہ سے ایک وقت میں صرف ایک ہی ریسکیو ورکر اندر جا سکتا تھا۔ اوپر ریسکیو ورکرز کی تعداد اب 100 سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن وہ سارے کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور لگے ہاتھ ریسکیو ٹیم میں موجود ایک ڈاکٹر نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا جب انہوں نے یہ بتایا کہ جان الٹا پھنسا ہوا ہے، صرف 10 گھنٹے ہیں، یعنی اتنے وقت کے بعد اس کے آرگنز ایک ایک کر کے فیل ہوتے جائیں گے۔ انسانی جسم سیدھا رہنے کے لیے بنا ہوا ہے، جس میں دل کی لوکیشن باڈی کے اوپر والے حصے میں ہے۔ ہارٹ پمپ کر کے پوری باڈی کو خون سپلائی کرتا ہے اور تقریباً 80% خون سپلائی کرتا ہے۔ الٹا ہونے کی وجہ سے اس کے ہارٹ کو زیادہ زور لگا کر 80% باڈی تک خون اوپر کی طرف پمپ کرنا ہوگا، جس میں ہارٹ کو اوور ٹائم کام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اس سے جان کو کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد ریسکیو ورکرز نے جان کو کم از کم سیدھا کرنے کے لیے کوشش اور تیز کر دی۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد پولیس انسٹال ہوئی اور جان کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا گیا، لیکن جلد ہی وہ نئے مسئلوں میں پھنس گئے، جیسا کہ جان کی ٹانگیں ایسی پوزیشن میں تھی کہ وہ بینڈ نہیں ہو پا رہی تھی، اور جب وہ ٹانگوں کو کھینچتے تو پیر غار کی چھت سے ٹکرا جاتے۔ خیر، بڑی مشکل سے انہوں نے جان کو اس گڑھے سے کافی باہر نکال لیا، لیکن آخری وقت میں ایک پولی غار کی دیوار سے نکل گئی اور اب جان واپس وہی پھنس گیا جہاں وہ پہلے تھا۔ ٹو وے کمیونیکیشن سسٹم اندر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی بیوی سے بات کر کے تھوڑا ریلیکس ہو سکے۔ یہ طریقہ کچھ کام کر گیا اور جان کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ آخر کار 19 گھنٹوں کے بعد جان کو دوبارہ سے کھینچنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ یہ کام بہت سنبھل کر کرنا تھا کیونکہ ہر ایک کھچاؤ پر جان کی ٹانگوں پر بہت پریشر پڑ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس بار اس کو کافی حد تک باہر نکال لیا گیا، اتنا باہر کہ اب اس کا فیس ریسکیو ورکر دیکھ سکتا تھا۔ اس ریسکیو ورکر نے بعد میں بتایا کہ جان کی آنکھیں لال تھی اور اس کے فیس پر خوشی کے لمحات تھے۔ پچھلے 19 گھنٹوں میں پہلی بار جان اس تنگ راستے نما گڑھے سے باہر دیکھ پا رہا تھا۔ اب صرف ایک آخری پل کی ضرورت تھی اور جان پوری طرح اس گڑھے سے باہر آ جاتا، لیکن تبھی اچانک ایک جھٹکے سے دوبارہ پولی فیل ہو گئی اور جان واپس
واپس سے اسی جگہ میں جا کر پھنس گیا جہاں وہ پچھلے تقریباً 20 گھنٹوں سے پھنسا تھا۔ جان جونز کو بچانے کے آخری اٹیمپٹ میں اس کے گرد پتھروں کو ڈرل کر کے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جان نے ہلنا جلنا بند کر دیا اور وہ کسی بات کا جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے بھی ریڈیو پر جان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس پوائنٹ پر ایک بہادر پیرامیڈک کو جان کی پلس لینے کے لیے نیچے بھیجا گیا۔ جس بات کا سب کو شک تھا وہی ہوا۔ جان جونز کو 25 نومبر 2019 رات کو 11:50 پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ جان کی بیوی کو یہ خبر سن کر بالکل یقین نہیں آیا کہ اس کا ہسبینڈ اتنی چھوٹی غلطی کی وجہ سے مر گیا ہے۔